ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے 30 بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا، دودھ پیتے بچے اور بیوی کو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بیاب و گیا وادی میں جس جگہ چھوڑا تھا، آج وہیں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور جب ان کا پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگی تھی۔ کیا کیفیت ہو سکتی ہے ایک ماں کی؟ نوجوان بھی ہے، دودھ پیتا بچہ بھی ہے، اور اس کا شوہر اسے ویرانے میں چھوڑ گیا ہے۔ کیسے ان کے دل کو تسلی ملی ہوگی، کس طرح سے شوہر کے عمل پر مطمئن ہوئی ہوگی۔ میں ایک ایسا تعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جہاں شوہر بہت بوڑھا ہے اور بیوی نوجوان ہے، اور شوہر بغیر کچھ کہے بیوی کو دودھ پیتے بچے کے ساتھ ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہے جہاں نہ کوئی چرند پرند ہے، نہ درندے ہیں، نہ پانی ہے، نہ نباتات اگتی ہے، نہ پھل ہے، نہ سبزیاں، نہ اجناس۔ ہو کا عالم میں سناٹا ہے، کوئی سایہ دیوار بھی نہیں ہے، ایک اینٹ بھی اس علاقے میں موجود نہیں تھی جس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ایک پوٹلی کھجوروں کی اور ایک مشک پانی۔ انسان کی ضروریات کس قدر زیادہ ہوتی ہیں، یعنی پانی، کھانا بھی، لیکن لباس بھی، اسے نہانے دھونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کو کسی سے بات کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک تن تنہا عورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ ان کے پیچھے پلٹی، کہنے لگی مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑے جا رہے ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل جانے کیسے بھر بھر آ رہا ہوگا، لیکن خاموشی سے سر جھکا دیا۔ پھر سیدہ ہاجرہ نے خود پوچھا، کیا مجھے اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو؟ تو اس موقع پر سیدہ ہاجرہ نے سوال کر کے جب خاموشی اختیار کی تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ زبان کچھ کہنے سے قاصر تھی اور سر ہلانا سیدہ ہاجرہ کو تسلی دے گیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا، کیا اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ اس موقع پر اللہ پاک نے اتنی مدد کی کہ سیدہ ہاجرہ نے اپنے شوہر سے کہا، لا یضیعن اللہ ابدا، اگر اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو نا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین کا رنگ ہے، یہ محض لفظ نہیں ہے، یہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہے، توکل ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیے، آپ کی زندگی میں کب کب یہ موقع آتا ہے کہ مصیبت میں، بیماری میں، بڑھاپے میں، مالی تنگی میں آپ کا دل اللہ کی تقدیر پر، اس کے فیصلے پر مطمئن ہے؟ کب کب یہ موقع آتا ہے؟ نارملی انسان اپنے آپ کو خود سمجھا نہیں پاتا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک اکیلی عورت جب بے آب و گیا وادی میں ٹھہری ہے، نہ کسی سے بات ہو سکتی ہے، نہ گھر میسر ہے، نہ بستر ہے، نہ کوئی اور لباس ہے، نہ کھانے پینے کو کچھ ہے، نہ کوئی چرند پرند، تنہا ایک اکیلی عورت کیسے یقین کر کے بیٹھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے سوال یہ کیا تھا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کیا یہ اللہ کی تقدیر ہے؟ تقدیر پر یقین رکھتی تھی۔ آج کے مسلمان کو تقدیر پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں کینسر کا فیصلہ کرتے اس گھر میں موت چھا جاتی ہے، کسی کا بزنس میں لاس ہو جائے، کسی کے گھر میں
بچے کو کوئی تکلیف آ جائے، کسی کے بچے نافرمان ہو جائیں، مرد ہو یا خواتین اپنے آپ کو سمجھا نہیں پاتے، اس بات پر یقین نہیں کر پاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ پہلی بات تو یقین کی ہے نا کہ یہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جب اس پر انسان کو یقین آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے غلطیوں پر استغفار بھی کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی مدد بھی مانگتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہو کر اپنے وقت کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی مگر تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ بندہ کہتا ہے اچھا میں نے کیا ہی کیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا میرے سے ہمیشہ غلطیاں ہی ہوتی ہیں، لوگ غلطیاں کریں ان کی تو پکڑ نہیں ہوتی، اور ہم غلطیاں کریں تو ہماری پکڑ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رحمت کرنے والا نہیں ہے، لیکن بندہ اللہ کی رحمت پر یقین نہیں کرتا تو کس طرح سے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس رحمان کی رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ مددگار ہے، وہ مدد کرنے والے ہیں، لیکن بندہ اپنی ذات کی دلدل سے تو باہر آئے۔ جب تک وہ اپنی ذات کی دلدل میں کنویں میں گھومتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے اچھا ہوا کیوں ہوا کیوں ہوا کیوں، اور اس کا جواب نہیں ملتا، تو ایک ہی جواب ہے اللہ کی تقدیر۔ تو حضرت ہاجرہ نے جب یہ جان لیا، جب یہ سمجھ لیا، جب یہ مان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ الحمدللہ یہ وہ چیز ہے جو زندگی میں صبر لے آتی ہے، صبر لے